دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ عیسائی مذہبی کتاب بائبل کا براہوی زبان میں پہلی مرتبہ ترجمہ کب ہوا؟ ہندوستان میں عیسائی مبلغین نے براہوی زبان میں عیسائیت کی تبلیغ کب شروع کی اور کیا ان کو اس مذہبی تبلیغ میں کوئی کامیابی نصیب ہوئی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دوستو میں ہوں سکندر براہوی اور آپ دیکھ رہے ہیں براہوی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سامعین، متحدہ ہندوستان پر یورپی تسلط کا سلسلہ 15ویں صدی میں اس دن سے شروع ہوا جب ایک پرتگالی جہاز ران واسکو ڈے گاما ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کر کے 20 مئی 1498 کو کالی کٹ بندرگاہ پر اپنا جہاز لنگر انداز کیا، کیونکہ اس کے بعد جلد ہی 1502 میں پرتگالی سلطنت نے اپنی پہلی یورپی تجارتی کوٹھی کولام کیرالا میں قائم کی۔ پورچگیز نے ہندوستان میں اپنی کالونیاں قائم کرنے اور یہاں کے بحری راستوں پر اپنا قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کی تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نامور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی کا خیال ہے کہ چونکہ پرتگالی مذہب کے معاملے میں انتہا پسند تھے، اس لیے ان کی مذہبی تبلیغ ہندوستان میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی۔ اچھا، پرتگالیوں کے بعد فرانس، ہالینڈ اور ڈنمارک نے بھی ہندوستان میں اپنی کالونیاں بنانے اور تجارت کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کی تبلیغ کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی کوئی خاصی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی قسمت میں اس وقت ایک بڑے عرصے تک یورپی کالونی بننے کا فیصلہ ہوا جب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1612 میں ہندوستان میں اپنی پہلی تجارتی فیکٹری سورٹ میں قائم کر لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑے منظم انداز سے ہندوستان کو اپنی کالونی بنانے، پرتگالیوں کو یہاں سے بھگانے اور اپنے انداز سے عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں ہندوستان میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، 18ویں صدی کے درمیان تک ایک مضبوط قوت بن گئی اور 19ویں صدی کے ابتدا میں ہی تقریباً سارے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو غلبہ حاصل ہوا۔ شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی زیادہ توجہ تجارت اور قبضہ گیری پہ تھا، لیکن 1659 میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے عیسائی مبلغین کو کمپنی کے بحری جہازوں میں سفر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد 1698 میں برطانوی پارلیمنٹ نے بھی باقاعدہ طور پر کمپنی کے چارٹر میں مذہبی تبلیغ والی شک شامل کی۔ اس شک کے ذریعے کمپنی کو باقاعدہ ہدایت کی گئی کہ وہ ہندوستان میں اپنی فیکٹریوں اور تجارتی کوٹھیوں میں عیسائی مذہب کے عالم اور مبلغ مقرر کرے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں عیسائی مذہب کے تبلیغ کے لیے باقاعدہ ادارے بنانا شروع کر دیے، جن میں برٹش اینڈ فارین بائبل سوسائٹی قابل ذکر ہے۔ ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختلف منظم طریقے اختیار کیے گئے، ان میں عیسائی مذہبی عالموں کا مقامی زبانیں سیکھ کر مقامی لوگوں کے ساتھ میلوں، ملاقڑوں، تجارتی منڈیوں اور تجارتی قافلوں میں شامل ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کرنا، مقامی زبانوں میں بائبل اور دیگر عیسائی مذہبی کتب کا ترجمہ کرا کے چھپوانا اور مفت بانٹنا، تعلیمی ادارے خاص طور پر مشن اسکول قائم کرنا اور ان اسکولوں میں پڑھنے والے مقامی بچوں کو عیسائی مذہب کی طرف مائل کرنا، طبی ادارے اور مشن قائم کرنا اور ان کے ذریعے بیمار لوگوں اور ان کے رشتہ داروں میں عیسائیت کی پرچار کرنا وغیرہ شامل تھا۔ سامعین، براہوی ریاست کلات کا پہلا سفر انگریز جاسوس سر ہنری پارٹنجر نے 1810 کو کیا اور ریاست کلات کی سیاسی اور فوجی طاقت اور براہوی قبائل کے معاشی، سیاسی اور مذہبی حالات پر اپنی رپورٹیں برطانوی حکومت کو بھیجی، لیکن براہوی علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ کا باقاعدہ آغاز سن 1839 میں ریاست کلات پر انگریزوں کے قبضے کے بعد ہوا۔ انگریز عیسائی مبلغین کا خیال تھا کہ ہندوستان میں غربت اور محرومی سے پسے ہوئے لوگوں کا عیسائی مذہب اختیار کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ براہوی قبائل غریب ہونے کی وجہ سے ان کی اس کیٹیگری پر فٹ ہوتے تھے، اس لیے براہوی قبائل کو عیسائی بنانے کے کام پر خاص توجہ دی گئی۔ اس مقصد کے لیے عیسائی مبلغین کے طرف سے براہوی زبان سیکھنے، براہوی علاقوں کے دورے کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہبی کتب کا براہوی زبان میں ترجمہ کر کے چھپانے کا کام بھی شروع کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے براہوی زبان میں یوحنا یعنی انجیل کے کچھ خاص حصوں کا ترجمہ پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 114 سال پہلے یعنی کہ 1905 میں برٹش اینڈ فارین بائبل سوسائٹی لدھیانہ ہندوستان نے کرا کے چھپوایا۔
اس ترجمے میں براہوی زبان رومن رسم الخط میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کے 2 سال بعد یعنی 1907 میں بائبل سوسائٹی لاہور نے انجیل کا براہوی زبان میں ترجمہ عربی رسم الخط میں بھی چھپوا دیا۔ انجیل کا براہوی زبان میں ترجمہ کرنے والے انگریز مذہبی مبلغین میں جی شرٹ اور جے شیلڈن شامل تھے، لیکن بعد میں عیسائی مذہبی کتب براہوئی زبان میں ترجمہ کرنے والوں میں مسٹر ٹی جے ایل میئر شامل ہو گئے، جو کہ ہندوستان میں برطانوی مذہبی مشن کے اہم رکن تھے۔ ٹی جے ایل میئر نے براہوئی زبان مکمل طور سیکھ کر نہ صرف انجیل کے خاص حصوں کا براہوئی زبان میں عربی رسم الخط میں ترجمہ کیا، بلکہ براہوئی ریڈنگ بک کے نام سے ایک کتاب بھی لکھ ڈالی، جو کہ 1906 میں چھپ کر مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں براہوئی زبان میں چھوٹے چھوٹے قصے اور کہانیاں انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ سامعین، جب بائبل کا ترجمہ 1000 زبانوں میں ہو چکا تو اس کی خوشی میں یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کی طرف سے انگلش میں اے بک آف 1000 ٹنگز کے نام سے 1972 میں ایک کتاب شائع کی گئی۔ اس کتاب میں جن 1000 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا تھا ان کی لسٹ میں براہوئی زبان بھی شامل تھی۔ کتاب میں انجیل کے براہوئی زبان میں ترجمے کے چھوٹے چھوٹے نمونے بھی دیے گئے تھے۔ ترجمے کے یہ نمونے عربی اور رومن رسم الخط میں دیے گئے ہیں، اور نیچے ایک چھوٹا سا وضاحتی نوٹ بھی لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ براہوئی زبان سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ ایک دراوڑی زبان ہے جو کہ جنوبی ہندوستان میں بولی جانے والے دیگر دراوڑی زبانوں سے الگ تھلگ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، براہوئی قبائل میں عیسائیت کی تبلیغ کا یہ سلسلہ قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رہا اور اس وقت بھی جاری ہے۔ بائبل سوسائٹی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل سوسائٹی پاکستان نے 1998 میں انجیل شریف کا مکمل طور پر براہوئی زبان میں ترجمہ چھپوایا، جو کہ 918 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بک آف جینسز کا براہوئی زبان میں ترجمہ دنیا امر جوڑ مسکن عنوان سے پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور نے 1999 میں چھپوایا۔ دوستو، جیسے ہی سوشل میڈیا کا دور آیا تو عیسائی مذہبی کتب کے ترجموں پر مشتمل آڈیوز اور ویڈیوز بھی براہوئی زبان میں بننے لگے۔ انٹرنیٹ پر عیسائی مذہب کے حوالے سے جو ویڈیوز براہوئی زبان میں موجود ہیں ان میں اسٹوری آف جیسس یعنی حضرت عیسیٰ کی کہانی اور پرافٹس اسٹوری یعنی پیغمبروں کے قصے قابل ذکر ہیں۔ آغنا ادرختنا میوے کننگنا اجازتی بیدی اسیٹسیان وہ پاری کیا گنی دا درختنا میوے کنگستو کیسے ولی اسیدی شیطان اوائری فیسا پاری کی او امو میوے کنے ہوا او میوے کنگو تینا عرق آدمی ہم کنن کی تستا او ام کنگ ہنتے کیو خدا نمونا شیطانا ایتے منار او اوف خدا نا فرمان جوڑ مر۔ اسی طرح بائبل کے بہت سے اہم حصوں کا براہوئی زبان میں ترجمہ آڈیو کی صورت میں بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ سامعین، کیا اتنے بڑے پیمانے پر عیسائیت کی تبلیغ کے نتیجے میں کوئی براہوئی اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائی بنا؟ ہماری تحقیق کے مطابق عیسائی مبلغین ایک بھی براہوئی کو عیسائی نہیں بنا سکے۔ اس حوالے سے ان کی یہ ساری تبلیغ ناکام ہو گئی۔ بہرحال اس تبلیغ کا براہوئی زبان اور قبائل کو ایک فائدہ ضرور ہوا۔ عیسائی تبلیغ کے جواب میں براہوئی علماء نے اسلامی تبلیغ تیز کر دی اور براہوئی زبان میں ہزاروں کی تعداد میں اسلامی کتب چھپوائیں، جن سے نہ صرف مذہبی شعور میں اضافہ ہوا بلکہ براہوئی زبان کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ایک الگ پروگرام کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک مختصر کہانی براہوئی زبان میں عیسائیت کی تبلیغ کی۔ دوستو، اگر اس طرح کے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام کریں تو آپ کو گزارش ہے کہ براہوئی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی ایک نئے دلچسپ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔